يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیز نوجوان ساتھیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور اس کا کرم اور فضل ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو جو دین جو مذہب دیا ہے عطا فرمایا ہے وہ مکمل حیات ہے، مکمل زندگی ہمیں سکھلایا گیا ہے، مکمل دستور بتلایا گیا ہے۔ اگر ایک طرف ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایک طرف ہم مصلی پر کھڑے ہو کر سجدہ اور تلاوت کر رہے ہیں، تو وہیں پر دوسری طرف ہمارے آرام کی کیا ذمہ داری ہے وہ بھی ہمارے آرام کے پیغمبر نے فرما دیا ہے۔ آج اگر معاشرہ کا جائزہ لیا جائے تو ہم تو سجدہ تو کر لیتے ہیں، نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر باری آتی ہے انسانیت کا، مخلوق کے ساتھ خدمت کرنے کا، مخلوق کے ساتھ محبت کرنے کا، تو آج یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ بہت کم ہی انسانوں کے اندر انسانیت ہے، مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ یہ بہت کم ہو چکا ہے۔ حالانکہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کا اگر مطالعہ کیجیے گا تو پتہ چلے گا ایک حدیث نہیں سینکڑوں احادیث پیغمبر نے ترغیب دی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ، حتیٰ کہ مسلمان نہیں بلکہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اس کا طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، اس سے محبت کیسی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ رواداری کس انداز سے ہونا چاہیے، یہ سارا کچھ ہمیں اور آپ کو پیغمبر نے بتا دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے، مسلمان وہی کہلانے کا حقدار ہے جس کے اندر دوسرے انسان کے ساتھ محبت ہو۔ محبت کا ہونا، جب ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ محبت ہوگی، لگاؤ ہوگا، پیار ہوگا، تو پھر ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئیں گے، ایک انسان دوسرے انسان کے پریشانی کو دور کرے گا، ایک انسان دوسرے کی مصیبت میں وہ ساتھ کھڑا ہو کر کے اس کو ساتھ دے گا اور اس کو ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ یہ جذبہ ہمارے عرب کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ چیز آج ختم ہو رہی ہے۔ ہم نام لیوا ہیں اس محمد رسول اللہ کا، ہم ماننے والے ہیں قرآن کا، ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہماری شریعت مکمل ہے، ہمارا نظام حیات مکمل ہے، تو پھر ہمیں تو ہر چیز کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنی پڑے گی۔ اگر ہم اور آپ ایک جگہ سجدہ کر رہے ہیں اور ایک طرف نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف تلاوت کر رہے ہیں، وہی ہمیں اور آپ کو
امت مسلمہ کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور جذبہ ایثار قربانی کو بھی پیش کرنا پڑے گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، پیغمبر کو کیا نہیں تکلیفیں دی گئی ہے، وہ کائنات کے اندر وہ کون سی مصیبتیں ہیں، وہ کون سی پریشانیاں ہیں جو پیغمبر کو نہ دی گئی ہو۔ آپ نے طائف کا واقعہ سنا ہوگا کہ جب سرزمین طائف پیغمبر تبلیغ کے لیے گئے ہیں، آپ دعوت و ارشاد کے لیے گئے ہیں، وہاں کے لوگوں نے، آپ نے یہ چاہا کہ وہاں کے لوگ اگر اسلام کو قبول کر لیں تو شاید کے بات بن جائے گی، لیکن ان لوگوں نے بدماشوں کو، اوباش قسم کے لوگوں کو پیغمبر کے ساتھ لگا دیا، اور پیغمبر کو ان لوگوں نے اس انداز سے تکلیفیں دی ہے اور اذیتیں پہنچائی ہے، اس انداز سے مارا ہے کہ شاید کہ وہ سرزمین اور وہ طائف کا میدان اور پیغمبر کے ساتھ ہونے والے معاملات کا اگر انسان تصور کرے گا تو پھر انسان کے اندر کلیجہ منہ کو آنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سرزمین طائف کے اندر اتنا آپ کو لہو لہان کیا گیا ہے، آپ جو چپل یا جوتا آپ پہنے ہوئے تھے، آپ کا جوتا مبارک وہ خون سے لہو لہان ہو گیا تھا۔ آج کائنات کے اندر اس قدر کس کو تکلیف دی جا رہی ہے، اتنا کس کو ستایا جا رہا ہے، اور پیغمبر نے فرمایا تھا کہ مجھے جتنا اس دین کے وجہ سے ستایا گیا ہے، پریشانی دی گئی ہے، اتنا کسی کو نہیں دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جب آتا ہے فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے دیں گے ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان کو ختم کر دوں گا، لیکن آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اللہم اہدی قومی ہؤلاء لا یعلمون، یہ قوم ایسی ہے جو مجھے جانتی نہیں ہے، یہ قوم ایسی ہے مجھے پہچانتی نہیں ہے، اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو کیا ہوا، ہو سکتا ہے آنے والی نسل وہ ایمان لے آئیں گے۔ اور ہوا بھی ایسا ہوا کہ سرزمین طائف کے جن لوگوں نے محمد رسول اللہ پر پتھر کی بارشیں کی ہے، جس نے محمد رسول اللہ پر ارے آپ کو ستایا ہے، انہی کے نسل کے لوگوں نے ایمان کو قبول بھی کیا ہے۔ اللہم اہدی، اے میرے اللہ، اے رب العالمین، یہ قوم ایسی ہے جو جانتی نہیں ہے، پہچانتی نہیں ہے، یہ مجھ سے واقف نہیں ہے، آئیے آپ یہ بخش دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ یہاں سے ہمیں سبق ملا ہے ہمدردی کا، غم گزاری کا، جذبہ کا، قربانی کا، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے، طرز زندگی کس انداز سے ہونے چاہیے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ تم زمین کے تم لوگوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا، تم لوگوں پر رحم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ان احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے ایک انسان دوسرے انسان کا کام آنا یہی اصل زندگی ہے۔ اپنے آپ کو تمام مشکلوں سے بچا لینا اس کا نام زندگی نہیں ہے، زندگی اسی کا نام ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے تکلیف میں کام آئے، ایک انسان دوسرے انسان کے ضرورت کو پیش، جب ضرورت آ جائے اس ضرورت کو پوری کرنے کا نام انسان ہے، اسی چیز کو دور کرنے کا نام یہی پیغام انسانیت ہے، یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے۔ آج معاشرے کے اندر یہ چیز اب نہیں رہی ہے، ہمارا گھر بہترین قسم کا ہونے چاہیے، ہمارا کاروبار اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے، ہماری اولاد بہترین تعلیم یافتہ ہونی چاہیے، لیکن معاشرہ گاؤں اور محلہ اور شہر کا کچھ بھی ہمیں آلات کو ضرورت نہیں ہے، یہ پیغام انسانیت نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ انسان تو انسان، لوگوں نے مخلوق خدا کے ساتھ اس انداز سے محبت کی ہے، انسان کو چھوڑ کر کے جانوروں کے ساتھ بھی نرمی
نرمی کا معاملہ کیا ہے اور اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ کردار کے ساتھ پیش آیا ہے۔ ایک عورت کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ خاتون تھی، وہ اس کا کریکٹر اچھا نہیں تھا، اس کی زندگی گناہوں سے بھرا ہوا تھا، وہ اس انداز سے نہیں تھی کہ وہ نمازوں کی عادی ہو یا وہ سجدہ کی عادی ہو، وہ تہجد کی عادی ہو، اس کے پاس کچھ بھی نیک اعمال نہیں تھا، اس کی ساری زندگی گناہوں سے لبریز تھا، اس کا کردار بھی اچھا نہیں، اس کا رہن سہن بھی اچھا نہیں ہے۔ لیکن جب وہ سفر کر رہی ہے، جب وہ جا رہی ہے، دیکھا کہ ایک کتا ہے، وہ پیاسا ہے اور وہ کنواں سامنے موجود ہے، کنواں کے ارد گرد وہ چکر لگا رہا ہے، لیکن پانی پینے کے لیے کوئی بھی نظم نہیں ہے، پانی پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ وہ عورت ہے، وہ عورت اپنا دوپٹہ اٹھاتی ہے، اپنا دوپٹہ کو کھولتی ہے اور موزہ اور جراب کو اس پر باندھتی ہے، باندھنے کے بعد وہ کنویں میں ڈالتی ہے، کنویں میں ڈالنے کے بعد اس سے جو پانی آتا ہے وہ پانی کا قطرہ اس کتے کو پلا دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں رب نے کیا بدلہ دیا ہے، رب نے کیا انعام دیا ہے، رب نے کیا صلہ دیا ہے، پروردگار عالم نے اسے جنت عطا کر دی ہے۔ تو ایک مخلوق ایک کتے پر رحم کی وجہ سے اور اس پر اچھا برتاؤ کی وجہ سے رب جنت عطا کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ ایک انسان کے انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پریشانی کو دور کر دیں گے، غم کو دور کر دیں گے، مصیبت کو ہلکا کر دیں گے اور معاشرے میں کام آ جائیں گے، غریبوں کا سہارا بن جائیں گے، بیواؤں کا آسرا بن جائیں گے، تو پھر ہمیں جنت عطا نہیں کرے گا تو پھر کیا عطا کرے گا؟ جب ایک کتا ہے، کتے کو پانی پلانے کے نتیجے میں، اب وہ خاتون کوئی نیک نہیں تھی، وہ بدکار خاتون تھی، وہ زانیہ فاحشہ عورت تھی، لیکن رب نے اسے جنت عطا فرمایا ہے۔ نوجوانوں، یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور ہمیں اور آپ کو یہ تعلیمات ملتی ہے کہ اس کی ضرورت اسلام کے اندر کتنی ہے، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے، رب العالمین نے بہت سا تفصیلات کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کا قصہ کو بہت مختصر انداز میں پیش کرتا ہوں، جس سے مخلوق خدا کا جذبہ ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ خدمت کرنا یہ کتنی بڑی اہم ترین حامل کی چیز ہے۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام، آپ سفر کر رہے ہیں، ملک شام سے آپ مصر سے سفر کر رہے ہیں، وہاں لوگوں نے آپ پر ظلم کیا ہے، آپ کو وہاں رہنے نہیں دیا ہے، آپ وہاں سے مجبور ہو گئے ہیں، آپ وہاں سے سفر کرتے ہیں، سفر کرتے کرتے آپ مدین پہنچتے ہیں۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ حضرت موسیٰ کو راستہ کا بھی علم نہیں ہے، راستہ کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کدھر کون سا راستہ جاتا ہے، لیکن رب نے ہدایت دی ہے، رب نے راستہ بتایا ہے۔ اور جب وہ مصر سے مدین پہنچتے ہیں، مدین پہنچنے کے بعد وہ دیکھتے یہ ہے ایک بھیڑ ہے، بھیڑ لگا ہوا ہے، ایک بہت بڑا مجمع ہے، سامنے کنواں ہے، کنواں کے پاس لوگ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ دو لڑکی ہے جو ان مجمع سے الگ کھڑی ہے۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے، یہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، یہ کنواں ہے، تمام لوگ پانی پلا رہے ہیں، لیکن یہ دو لڑکی ہے، دو خاتون ہے، یہ پانی نہیں پلا رہی ہے، کنویں سے وہ الگ کھڑی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ آخر ماجرا کیا ہے، تم دونوں کھڑی کیوں ہیں، تم دونوں پانی کیوں نہیں پلا رہی ہے؟ تمام لوگ پانی پلا رہے ہیں۔ ان دونوں لڑکیوں نے کہا ہے کہ ہم ماجرا یہ ہے، یہاں تمام کے تمام لڑکے ہیں، مرد ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا، جب یہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں گے اس کے بعد ہم لوگ اپنے جانوروں کو، بکریوں کو پانی پلاتے ہیں۔ یہاں بات یہ یاد رکھنے کی ہے، یہ اخبار مشرق کی خبر نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی تفسیر میں کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تم لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے
ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد جانوروں کو خود کو پانی نکال کر کے کنویں سے پانی پلا دیتے ہیں۔ وہ دونوں لڑکی خوشی خوشی اپنے ابا، ان کے والد بھی پیغمبر ہیں، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت شعیب نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر کی لڑکی ہے۔ دونوں لڑکی اپنے والد کے پاس پہنچتے ہیں، چنانچہ دیکھا آج دونوں لڑکی وقت سے پہلے پہنچ چکی ہے۔ آخر بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ ہر دن تو وہ دیر سے آتی ہے، آج تو پہلے آ گئی ہے۔ ان کے والد حضرت شعیب نے کہا ہے بات کیا ہے، آج تم دونوں جلدی کس طرح پہنچ گئی ہے؟ دونوں لڑکی نے کہا ہمارے پاس ایک انسان ہمیں مل گیا اور وہ انسان نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا ہے، اس لیے ہم جلدی آ گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت شعیب نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جاؤ ان اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو بھیجتے ہیں، جاؤ اس شخص کو بلا کر کے لاؤ۔ لیکن وہیں پر ان کی بیٹی نے کہا قال من استأجرت القوی الامین، وہ نوجوان، وہ انسان ایسا ہے جو طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے، وہ کسی انسان کے اوپر غلط نظر نہیں کرتے ہیں، وہ طاقتور بھی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک لڑکی آتی ہے، حضرت شعیب کہتے ہیں جاؤ ان میں سے ایک حضرت موسیٰ کو بلا کے لے آؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ جاتے ہیں اور جا کر کے جب حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان جانوروں کو پانی پلا لیتے ہیں، اس کے بعد ایک سائے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دعا کرتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار عالم بات یہ ہے میں مصر سے چلا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ مکان ہے نہ گھر ہے، میں تو بے آسرا نکلا ہوں، بے سہارا نکلا ہوں، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی در نہیں ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب اے رب آپ میرے اوپر رحم کر دیجئے، کرم کر دیجئے اور جو کچھ بھی ہو سکے آپ مجھے عنایت کر دیجئے، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں۔ یہ دعا کر رہے ہیں جب حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دعا جاری ہے، ادھر ان کی بیٹی حضرت شعیب کے پاس اپنے والد کے پاس پہنچتے ہیں اور یہ تفصیلات بتاتے ہیں۔ حضرت شعیب کہتے ہیں جاؤ ان میں سے ایک لڑکی کو حضرت موسیٰ کے پاس بھیجتے ہیں کہ ان کو بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن جب وہ لڑکی جا رہی ہے وہ شرماتے ہوئے جا رہی ہے، وہ اپنے اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے، منہ کو چھپائی ہوئی ہے، بلانے کے لیے جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کو جب بلا کر کے لے کر کے جاتے ہیں، چنانچہ حضرت شعیب نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، فرمایا قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج، کہ میں یہ چاہتا ہوں، یہ میری دو بیٹی ہے، دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح میں تجھ سے کرنا چاہتا ہوں، چنانچہ لیکن شرط یہ ہے، ہمارا یہ شرط یہ ہے آپ 8 سال تک میری بکریوں کو آپ چرائیں گے، اس کے بدلے میں ہم آپ کو ایک بیٹی نکاح کے اندر دے دیں گے، آپ سے شادی کرا دیں گے، لیکن اگر آپ 10 سال اگر میری بکریاں چرا دیں گے یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ یہ بات شرط ہو گئی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آ رہے تھے تو وہ لڑکی آگے نہیں تھی، وہ لڑکی پیچھے پیچھے آ رہی ہے، حضرت موسیٰ آگے ہیں، ان کی بیٹی پیچھے سے راستہ بتا رہی ہے، اس حالت میں وہ پہنچتی ہے چنانچہ اپنے والد کے پاس۔ لیکن یہاں پر رک کر کے ایک بات یہ سمجھنی ہے، وہ دونوں لڑکی تھی، حضرت شعیب پیغمبر ہے، پیغمبر کی بیٹی وہ اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں کے پاس آ رہی ہے، تو یہاں سے مسئلہ یہ نکلا ہے اگر ضرورت، لیکن وہ بیٹی نے یہ کہہ دیا تھا وہ ابونا شیخ کبیر، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، صرف ایک ہے، والد ہے، وہ بھی بوڑھا ہے، وہ اس کام کے قابل نہیں ہے، اس لیے میں خود دونوں اپنی بکریوں کو لے کر کے آئی ہوں، اگر ضرورت پڑ جائے، اگر گھر سے باہر نکلنے کی عورت نکل سکتی ہے، عورت پردے کے ساتھ گھر سے باہر ضرورت کے لیے جا سکتی ہے، شریعت میں اتنا بھی نہیں ہے کہ بالکل عورت کو گھر کے اندر قید کر لیا جائے، وہ ضرورت کی وجہ سے بھی گھر سے نہ نکلے، ایسی نہیں ہے، پردے کا اہتمام کر کے وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے۔ خیر بات عرض یہ کرنی ہے، حضرت موسیٰ نبی
نبینا علیہ السلام نے خدمت خلق بکریوں کو پانی پلایا ہے، رب نے اس کے بدلے میں، رب نے اس کے انعام میں شادی بھی کرائی ہے، گھر بھی ملا ہے، مکان بھی ملا ہے، اور بیوی بھی ملی ہے، اور تمام نعمتیں بھی ملی ہے۔ اگر ہم اور آپ اگر خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہو جائے، ایک انسان دوسرے انسان کا کام آنے والا بن جائے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ غمخواری کا معاملہ پیدا ہو جائے، قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے، ایثاری کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جائے، شفقت کا معاملہ ہم اور آپ کرنے لگے، رحم دلی ہمارے دلوں میں آ جائے، تو پھر یہ معاشرہ ایک نہ ایک دن ترقی کرے گا۔ اور اگر ہم اور آپ صرف اپنے لیے کام کر لیں گے تو اس سے انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ صرف ایک جگہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسرے طرف آپ کو یہ چیز بھی اپنانے پڑے گی، زندگی اسی کا نام ہے، انسان دوسرے کا کام آ جائے، زندگی اس کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو سنبھال لینا، اپنی ضروریات کو پوری کر لینا، اسے انسانیت نہیں کہتے ہیں۔ یہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے لیکن انسان اسی کو کہیں گے۔ ایک فاحشہ عورت ہے، اس کے بدلے میں اللہ کیا کچھ عطا فرمائے گا جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے احادیث کے اندر اس سلسلے میں خدمت خلق، بندوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا بے شمار آپ نے احادیث بیان فرمایا ہے۔ ان من موجبات المغفرہ، مغفرت کا ذریعہ یہ ہے کہ اطعام المسلم السبغان، ایک آدمی بھوکا کو کھانا کھلا دے، رب اس کے بدلے میں اسے مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ یہ اعلان سرور دو جہاں کی ہے، یہ آقا ہمارے آقا فرما رہے ہیں، انسان ہے اسے ضرورت کھانے کی ہے، کھانا وہ کھلا دیتا ہے، ضرورت پانی کی ہے، پانی پلا دیتا ہے۔ صرف کھانا کھلا دینا، پانی پلا دینا، اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کسی انسان تکلیف زدہ ہے، تکلیف کو دور کر دینا، رب وہ بھی جنت عطا کرے گا۔ کوئی انسان ہے وہ حاجت، اس کے حاجت ہے، ضرورت ہے، زیر علاج ہے، اس کا کام آ جانا، یہ پیغمبر کی احادیث ہمیں بتاتی ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر نے فرمایا ایما مسلم، کہ مسلمان وہ ہے، ایک مسلمان وہ ہے جو کسی مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے، کسا مسلمان کپڑا پہناتا ہے۔ رب العالمین کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کے اندر جب سورج سوا نیزے کے قریب ہوگا، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے، فرمایا رب وہاں پر اس کو، جو آدمی کسی کو کپڑا پہناتا ہے، رب اسے جنت کا سبز قسم کا ہرا لباس پہنائے گا۔ آگے فرمایا جو انسان کسی بھوکے کا کھانا کھلا دے گا، ثمار الجنتی، رب اسے جنت کی نعمتیں کھلائے گا۔ ایک انسان دوسرے انسان کو پانی پلائے گا، فرمایا کہ ان اللہ تعالی عز و جل شرابا طہورا، کل قیامت کے دن شراب طہور سے اس کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ یہ خدمت خلق کا احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے، اصل زندگی یہی ہے، ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہونی چاہیے، یہ ہمدردی ہمارے اندر آنا چاہیے۔ ہم ڈاکو نہ بن جائے، ہم اگر تاجر ہے تو ہم ڈاکو نہ بن جائے، اگر ہم ڈاکٹر ہے تو ڈاکو نہ بن جائے، اگر ہم پولیس ہے تو ہم ڈاکو نہ بن جائے۔ مخلوق پر مہربانی کا جذبہ اپنائیے، یہ ضرورت ہے آج کے معاشرے میں۔ ہمدردی کا جذبہ، ایثاری کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، یہ چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ ایک دوسرے کے مال پر نگاہ کر کے اسے پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امت کا سبق یہی دینی ہے۔ آج اگر رب نے آپ کو عطا کیا ہے مال و دولت، غریبوں کو پرترس کھائیے، کسی بیماروں کا سہارا بنیے، بیواؤں کا آسرا بنیے۔ کوئی آدمی ہے جسے جو بھی ضرورت ہے آپ ضرورت کو پورا کر دیجیے۔ رب العالمین نے فرمایا ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے، من نفس عن مؤمن کربۃ یوم القیامۃ، ایک انسان ہے اسے حاجت ہے، اس نے انسان کی تکلیف کو دور کر دیا، پریشانی کو دور کر دیا، رب العالمین وہاں کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ جب آخرت کے دن انسان پریشان حال ہوگا، کچھ بھی کام نہیں آئے
گا یہ چیز وہاں کام آنے والی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے اندر جذبہ ایثاری، قربانی اور مخلوق کے ساتھ ہمدردی، مخلوق کے ساتھ ایثاری، یہ سب صفت اپنے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ ایک انسان اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو اسی وقت